ایک دفعہ یہ اتفاق ہوا کہ کہیں سے گزر رہے تھے، پیاس لگی ہوئی تھی بڑی شدید، تو دور ایک درخت نظر آیا۔ اس درخت کے پاس جب گئے تو وہاں ایک نلکا تھا۔ نلکے کو چلانے کی کوشش کی، پانی نہیں آیا نا۔ تو قریب اس درخت کی طرف جب نظر پڑی تو وہاں ایک لوٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس لوٹے کے پاس جا کے دیکھا تو وہ لوٹا پانی سے بھرا ہوا تھا۔ لوٹا وہاں سے اتارا تو وہاں اس درخت کے اوپر ہی کسی نے ایک تحریر بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس نے لکھا ہوا تھا اس پر کہ لوٹے میں جو پانی ہے وہ نلکے میں ڈالیں، پھر نلکے کو استعمال کریں تو پانی آنے لگ جائے گا، لیکن براہ کرم جب آپ پانی استعمال کر لیں تو لوٹا پھر سے بھر کر یہاں لٹکا دیجیے گا تاکہ بعد میں آنے والوں کے بھی کام آئے۔ چھوٹی سی بات تھی، بڑا گہرا سبق تھا۔ ہم عام طور پر ملک سے گلے کرتے ہیں، اس ملک نے ہمیں کیا دیا؟ اس ملک کی مثال نلکے کی سی ہے۔ پہلے آپ اس کو کچھ دیں گے، پھر یہ آپ کو ریٹرن کرے گا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی رکھا یہی اصول کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اگر آپ کو ہیلپ چاہیے، آپ کو اس ملک سے کچھ چاہیے، تو یو ہیو ٹو انویسٹ دا فرسٹ۔ اور یہ لفظ ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں بھی جب یہاں سے جاؤں گا واپس تو کئی دوست ہمارے کہتے ہیں یار تمہاری بڑی قربانی ہے، تم اپنا وقت لگا رہے ہو اس کام میں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ قربانیاں صرف چکن دیتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ قربانی سے زیادہ مناسب لفظ ہے آپ اس کو کہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کچھ نہیں لیتا، اللہ صرف دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور قربانی ایک حد تک دی جا سکتی۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی تو آپ اس وقت دے سکتے ہیں نا دو چیزیں ہوں، وہ چیز جو آپ دے رہے ہیں آپ کی اپنی ہو، اور بدلے میں آپ کو کچھ نہ چاہیے ہو تو قربانی ہے۔ جو وقت آپ یہاں لگا رہے ہیں کیا یہ قربانی ہے؟ یہ وقت جو آپ کے پاس ہے یہ آپ کا ہے ہی نہیں، اور آپ اس وقت کے بدلے میں کچھ چاہتے بھی ہیں، تو یہ انویسٹمنٹ ہے۔ قربانی جو ہے وہ بہت جلد ایک ڈیڈ اینڈ تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ قربانی صرف چکن دیتے ہیں، جن کے گلے پہ چھری چلتی ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اور میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے اصل میں۔ آپ ایک دیں گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 10 کر کے واپس کر دے گا۔ اب ذرا دیکھیں یہ ان میچبل ہو جائے گی چیز۔ اب یہ سلسلہ کہیں رکنے والا ہی نہیں۔ آپ نے 1 روپیہ دیا تھا، اللہ نے 10 روپے واپس کر دی کم سے کم۔ آپ نے پھر 10 میں سے آپ نے 10 دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 ٹائمز اگر دیا تو 100 ہو گئے۔ تو یہ ذرا سچویشن دیکھیں کہ یہ ایکسپلوژن کہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ کی یہ انویسٹمنٹ بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی، آپ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ دیتے چلے جائیں گے۔ لہذا ڈونٹ سیکریفائس یور سیلف، پلیز میک دا انویسٹمنٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لیتا کچھ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے اپنا وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کے اعتبار سے آپ کو کہاں تک پہنچائے گا یہ میں اور آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے گنتی کے بعد اس میں گنتیاں ذرا انسان کو کسی اور طرف لے جاتی ہیں، تو آپ ذرا اس کو اور طرف جانے کی بجائے اس گنتی کو اس انویسٹمنٹ کی طرف لے کر جائیں کہ جہاں گنتیاں ختم ہو جائیں گی۔ آخر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمین پر رہ کر گئے ہیں۔ شدید قحط تھا مدینہ میں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں سے اونٹ آ رہے تھے غلے سے لدے ہوئے، تو کسی نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں میں سے اس عبد الرحمن جو ہے یہ سب سے زیادہ دیر سے جنت میں داخل جائے گا، کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے، اس کو حساب دیتے دیتے دیر ہو جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس سے سنا تھا؟ ان کا اماں عائشہ بتاتی ہیں، یہ حدیث روایت کرتی ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حیات تھیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن گئے اماں عائشہ کے پاس اور جا کر کہا کہ اماں جی یہ حدیث آپ کوٹ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا کہ عبد الرحمن کو بہت دیر ہو جائے گی حساب دیتے دیتے، کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف روئے
اور کہا کہ اماں جی آپ گواہ رہنا، میں یہ جو 100 اونٹ غلے کا آ رہا ہے یہ سب کا سب میں اللہ کی راہ میں انویسٹ کر دوں گا، یہ میں سب لگا دوں گا اللہ کی راہ میں، کیونکہ مدینہ میں قحط بہت شدید ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ گھسٹ گھسٹ کر جنت میں داخل ہوگا، میں کوشش کروں گا آج کے بعد کہ میں کھڑے ہو کے جنت میں داخل ہو سکوں، میں اپنے پاس کچھ جمع نہیں کروں گا، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ انویسٹمنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالرحمن کو اتنا دیا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وفات کے بعد ان کی اولادوں میں کلہاڑوں سے سونا کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ جس کو یہ انویسٹمنٹ سمجھ آ جائے اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا یہ کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ حضور کے اپنے زمانے میں جب قحط پڑا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آ رہے تھے، تو مختلف صحابہ حضرت عثمان کے پاس گئے کہ یہ اونٹ ہمیں بیچ دو۔ آخر حضرت عمر شکایت لے کر گئے حضور کے پاس کہ حضور عثمان عجیب نعوذ باللہ لالچ کے چکر میں پڑ گئے، ہم اس کو ڈبل ٹرپل 10 گنا تک منافع دینے کو تیار ہے، وہ بیچنے کو تیار نہیں، اور وہ جو بھی اس سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے زیادہ منافع چاہیے، میں اتنے منافع پہ بیچنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور کہا کہ ہاں عثمان کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے کم پروفٹ دیتے ہیں، جبکہ میرے پاس ایک گاہک ایسا موجود ہے جو ان سے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہے، تو میں تو اس کے ہاتھوں بیچوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کتنا تمہیں منافع ملتا ہے؟ ان کو حضور یہ ان میں سے کوئی 2 گنا دیتا ہے، کوئی 3 گنا دیتا ہے، مجھے بہت زیادہ منافع ملتا ہے۔ تو حضور نے کہا کہ جاؤ تم عثمان سے نہیں خرید سکتے، عثمان اللہ کو دے گا، یہ مفت تقسیم کرے گا۔ یہ علم ہم نے مفت پایا ہے، حضرت مسیح کا یہ قول ضرور یاد رکھیے گا، یہ ہم نے مفت پایا ہے، مفت ہی بانٹیں گے۔ آپ کو بغیر کسی ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں، کچھ کیے بغیر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے دیا ہے، اس کو مفت بانٹیے گا آگے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ملتان سے ہمارے اس دوست کی کال سن لی کہ ایک کتاب یہاں سے وہ پڑھ کے نکلا اور 125 بندہ ماشاءاللہ اس وقت ملتان میں اس کے پاس پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دے۔ یہ یوں پھیلتا ہے۔ پھر فعل آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، تو علم بھی لازم نہیں ہونا چاہیے، علم متعدی ہونا چاہیے۔ آپ کو عربی آئی، آپ جس کو ہاتھ لگائیں اس کو عربی آنی شروع ہو جائے، آپ جس محفل میں بیٹھیں اس محفل میں یہ باتیں کریں لوگوں کو عربی آنی شروع ہو جائے، تو یہ ایک قسم کی ذمہ داری ہوگی میری بھی اور آپ کی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس علم کو پھیلائیں تاکہ لوگ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔